اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 بار یہ کلمات کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کی 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اور یہ کلمات اس کے لیے اس دن شام تک شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گے، اور قیامت والے دن کوئی شخص اس سے زیادہ فضیلت والا عمل لے کر حاضر نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس سے زیادہ یہ عمل کیا ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، جس شخص نے ایک دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: گناہوں سے مراد چھوٹے گناہ ہیں اور ان کا تعلق بندے کے حقوں سے بھی نہ ہو، جیسا کہ پہلے کئی جگہ پر اس کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 10 بار یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کا یہ عمل اس شخص کی طرح ہے جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 4 غلام آزاد کیے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے غلام مثال کے طور میں بتایا گیا ہے، یعنی بڑی قیمتی غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے ایسا کلام نہ بتلاؤں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ بے شک اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ مسلم شریف۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکی آدھا ایمان ہے، اور الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ والحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے، یا فرمایا آسمانوں اور زمین کے بیچ کے حصے کو بھر دیتے ہیں۔ مسلم شریف۔ فائدہ: ایمان سے مراد کچھ کے نزدیک نماز ہے، جیسے قرآن کریم میں بھی نماز کو ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان یعنی نماز کو برباد کرنے والے نہیں ہیں۔ سورہ بقرہ آیت 143۔ جب نماز ایمان ہے تو پاکی اور وضو آدھا ایمان ہوا، کیونکہ پاکی نماز کے لیے شرط ہے، پاکی کے بنا نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور کچھ کے نزدیک ایمان سے مراد شرعی ایمان ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے ماننا، اور پاکی کے آدھا ایمان ہونے کا مطلب پاکی کے ایمان کے ارکان میں سے اہم ترین رکن ہونا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، الحج عرفہ، حج عرفے کا نام ہے، یعنی عرفات میں وقوف حج کا اہم ترین رکن ہے۔ بہرحال اس حدیث میں پاکی اور پاکیزگی کی فضیلت اور اس کی ترغیب ہے، اور ان اذکار کی فضیلت اور اجر کا بیان ہے کہ ان کلمات میں اگر جسم عطا کیا جائے تو ترازو اور آسمان اور زمین کے بیچ کے فاصلے کو بھر دے۔ یہ مانو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی وسیع اور اس کی عطا رحمت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے، اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔